3 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کی 3 تاریخ کو حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی۔ چونکہ آپ جیسے ہی پہنچے اس دن 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پہ بیعت کی، اور جب آپ نے ماحول دیکھا تو آپ نے خط لکھا حالات اچھے آ جائیں۔ خط روانہ ہوا، حالات بگڑ گئے، دوسرے خط کا موقع نہیں لگا، اور جس دن امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے 3 ذی الحجہ کو، بے عین ہی اسی دن وہ خط حضرت امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی سلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام حسین اس خط کو پڑھتے ہیں اور آپ کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مولا حسین نے جیسے ہی 3 ذی الحجہ کو اپنے خاندان والوں کو حکم دیا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، حالات کوفہ کے اچھے ہیں، کوفہ والوں نے جو کہا تھا اس پر قائم ہے اور وہ بیعت کر رہے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پر، سو ہم لوگوں کو اب یہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر ہوئی کہ وہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بہت روئے اور ارشاد فرمایا امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر افضل کوئی بندہ نہیں، آپ تنے تنہا نواس رسول ہے، آپ جائیں گے کوفہ والے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ کوفہ والوں نے آپ کے ابا کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی۔ آپ نہیں دیکھتے امام کہ آپ کے والد کا قاتل کون، آپ کے والد کے ساتھ شرارتیں کرنے والے کون، آپ کے والد کو گالیاں دینے والے کون، آپ کے بھائی کا مسلح چھیننے والے کون، آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے مارنے والے کون، یہ ساری باتیں آپ نے کہی۔ تو حضرت امام علی مقام نے وہ خط دیا، کہا حضور یہ خط کے باوجود بھی وہ کوفہ والے بے وفائی کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا میں استخارہ کرتا ہوں، استخارے میں جو جواب آئے گا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے دوسری رات استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے قضا کی جو لگام ہے وہ کھینچ رہی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے، سو مجھے وہ پورا کرنا ہے، اور میں اچھی طرح انجام کو جانتا ہوں، اور مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میں اس پہ عمل کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا آپ مجھے بتائیں آقا نے حکم کیا دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس خواب کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، جب تک میں زمین کے اوپر ظاہری طور پہ حیات رہوں گا اس خواب کا ذکر میں کسی سے نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس خواب کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد ابن حنفیہ جو مولا علی کی دوسری بیوی کے اولاد میں سے ہیں، یعنی مولا علی کے ہی بیٹے ہیں لیکن دوسری بیوی سے ہے، جب ان کو پتا چلا کہ امام علی مقام کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ اس وقت ایک تشت میں وضو کر رہے تھے۔ امام علی مقام کے غم میں اتنا روئے کہ تشت جو ہے آپ نے آنسوؤں سے بھر دیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، جن بزرگوں کی کتابوں کو محتاطین اہل احتیاط قبول کرتے ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کتابوں کی تصدیق کی ہے ان کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ محمد ابن حنفیہ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی وہ اتنا روئے امام کے غم میں کہ تشت بھر دیا، اللہ اکبر، کہ میرا بھائی اب شہادت کی راہ پر جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے پیشانی چومی، ابن عمر نے کہا آپ نہ جائیں، یہ بھی مشورہ دیا گیا اگر کہیں جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں، کوفہ کے مقابلے میں اہل یمن باوفا لوگ ہیں، اور بالخصوص یمن میں ہمدان کے لوگ بڑے باوفا ہیں، آپ وہاں جا کر کے رہیں۔ اللہ اکبر،
زمینوں کی بھی کیسی خاصیت ہوتی ہے، اس لیے کہ یمن میں اویس کرنی کے عشق کی چاشنی موجود ہے۔ اللہ اکبر، ساری زمینیں یکساں نہیں ہوتی، کبھی زمینیں بنجر ہوتی ہے، کبھی زمینیں زرخیز ہوتی ہے، کبھی زمینیں پتھریلی ہوتی ہے، تو زمین کا اثر وہاں کے رہنے والوں کے دلوں پہ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کوفے کی زمین بے وفا تھی، اس لیے کہا کہ اگر جانا ہی ہے تو یمن جائے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حکم ملا ہے، میں حکم کے آگے مجبور ہوں، اور حکم قدرت کی طرف سے ہے، حکم نانا کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کون سی تاریخ، اللہ اکبر، مکہ المکرمہ کے اندر دور دور سے قافلے جمع ہیں، دور دور سے پوری دنیا سے لوگ جمع ہیں۔ آج تاریخ ہے، اللہ اکبر، کون سی تاریخ؟ جس تاریخ کو 8 ذی الحجہ کہتے ہیں، 3 سے لے کر 8 تک کے یہ 5 دن تیاریوں میں رکنے اور جانے کے معاملات میں گزرے۔ 8 ذی الحجہ کا دن آ گیا ہے، 8 ذی الحجہ کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، سارے حاجی کعبۃ اللہ پہ پروانہ وار نثار ہو رہے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ وہ امام حسین جسے حج کا شوق اتنا تھا کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں مدینہ منورہ سے چل کر مکہ المکرمہ تک 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، گھوڑے موجود رہتے تھے، اونٹ موجود رہتے تھے، پھر بھی امام حسین مدینہ منورہ سے پیدل چل کے مکے تک جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے امام سواریاں موجود ہے پھر بھی آپ پیدل چلتے ہیں، تو میرے امام فرماتے تھے رب کی بارگاہ میں سواری پہ جانے میں شرم آتی ہے، کوئی بندہ بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں شاہانہ شان سے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے پیدل 25 حج کیے ہوں، حج کا دن آنے والا ہے، لوگ مینا کو روانہ ہونے والے ہیں، لوگ مچل مچل کر کعبے پہ نثار ہوتے ہیں، اور کعبہ ہے کہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، چلمنے کعبہ سے چھن چھن کر کے ایسا نور نکل رہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کعبہ نے، اس دلہن نے اہل ایمان کو اپنا جانثار بنا دیا ہے۔ لیکن امام علی مقام کو کوئی اور ہی جلوہ دکھا دیا گیا، جس کی طرف امام علی مقام مکمل طور پر متوجہ ہیں، اور وہ کعبے کے جلوے کی طرف اب نظر نہیں کرتے، وہ حاجیوں کے جلوے کی طرف نظر نہیں کرتے، اس لیے کہ کعبہ بہرحال کعبہ ہے، لیکن یار کے جلووں کی بات ہی جدا ہے۔ جب یار بے نقاب ہوتا ہے تو پھر کہاں کعبے کی رانائیاں، اور کہاں مینا کے جلوے، اور کہاں عرفات کے جلوے، وہ تو سب یار کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حاجیوں، حاجی لبیک لبیک کہہ کر کے اللہ اکبر سوئے مینا پڑھ رہے ہیں۔ امام علی مقام کو افسوس بھی ہے کہ میں ایک نفلی حج چھوڑ رہا ہوں، لیکن حسین کا ضمیر کہتا ہے حسین نفلی حج چھوڑ دو، چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اس لیے کہ نفل چھوڑا جا سکتا ہے جب فرض سامنے ہوتا ہے۔ اسی دن کے لیے پالا گیا تھا، اسی دن کے لیے کندھوں پہ اٹھایا گیا تھا، اسی دن کے لیے جبریل کو جھولا جھلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اسی دن کے لیے سجدے طویل کیے گئے تھے، اسی دن کے لیے زبان چسائی گئی تھی، اسی دن کے لیے حسین منی وانا من الحسین کا نعرہ لگایا گیا تھا، اسی دن کے لیے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے اترا گیا تھا، اسی دن کے لیے کہا تھا حسین کا خون میرا خون، حسین کا جسم میرا جسم، حسین سے صلح مجھ سے صلح، حسین کی عداوت مجھ سے عداوت، اسی دن کے لیے کہا گیا تھا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسی دن کے لیے کہا گیا تھا میرے ماں باپ حسین پہ قربان ہو جائیں۔ حسین تاخیر نہ کرو، نفل و حج چھٹا ہے تو چھوڑ دو، لیکن فرض کی طرف بڑھو، اس لیے کہ نفل حج کے بعد انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن جس فرض کی طرف تم جا رہے ہو اس فرض کی برکت سے دین کا چہرہ نکھرے گا، ایمان کی رانائیاں بڑھے گی، مرتد ہونے والے اور بے دین ہونے والوں کو دین کا جذبہ ملے گا، دین کو تحفظ ملے گا، قرآن کے الفاظ کو تحفظ ملے گا، قرآن محفوظ رہے گا، اذانیں محفوظ رہے گی، نمازیں محفوظ رہے گی، دین کو تحفظ ملے گا۔ اللہ اکبر، حسین اگر حج کا شوق ہے تو پھر باندھ کمر ہمت پر کفن، عزم کا کفن
کفن باندھ اور اللہ اکبر وہ احرام باندھ لے. حاجیوں نے تو چادروں کا احرام باندھا ہے, تو اپنی کمر پر ہمت کا احرام باندھ لے. حاجی اگر کعبے کے گرد گھومیں گے تو تو چل چل یار کے جلموں کے ارد گرد کا تو طواف کر. حسین چل چل, اگر حاجی مروہ اور صفا کی صحیح کریں گے اور صفا اور مروہ کے نالے کے درمیان وہ دوڑیں گے تو تجھے مکے سے کربلا تک کے لیے صحیح کرنے کے لیے اتنا بڑا میدان دے دیا گیا ہے. ہاں ہاں, اگر وہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوں گے, حسین تیرے لیے کربلا کا میدان ہے. حسین چل اپنی ذمہ داری کو نبھا. اگر وہ 10ویں ذی الحجہ کو جانور پہ چھری رکھ کر کے قربانی دیں گے تو تو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی 10 محرم کو دے گا, معصوم اصغر کی قربانی دے گا. حاجیوں کے لیے تاجروں نے دکانیں کھول رکھی ہے, حاجی خریدتا ہے, تاجر بیچتا ہے. تجھے بھی کربلا میں دکان لگانا ہے, وہ تیری دکان عشق کی دکان ہوگی اور اس دکان پر خریدار بن کر کے کوئی انسان نہیں آئے گا. تیرا پروردگار یوں فرمائے گا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اللہ اللہ, وہ دن کے لیے مولا حسین 8 ذی الحجہ کو کوچ کرتے ہیں مکۃ المکرمہ سے, اور اس کے بعد وہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ مکے سے سوئے کوفہ روانہ ہوتا ہے. اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے مولا حسین رستے میں ہے. ایک شاعر ملتا ہے جس کا نام فرزدق تھا. وہ کوفہ سے آ رہا تھا. امام نے پوچھا, فرزدق کوفہ سے آ رہا ہے, کوفے والوں کا حال کیا ہے؟ فرزدق شاعر نے کہا, امام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں, ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے حق پر آپ ہیں, لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے لالچی کتے ہیں. ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے کوفہ کے جتنے بااثر بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کی جیبیں بھر دی, ان کی تجوریاں بھر دی, انہیں خرید لیا. اور جو غریب عوام ہے وہ تو بہرحال آپ کے ساتھ ہے, لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے بے کسی اور بے بسی کے. ان کے پاس کچھ نہیں, لیکن خوف و ہراس میں ان بدبختوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہو گئی ہے. مولا حسین آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا امام مسلم شہید ہو گئے. آپ نے انا للہ پڑھی, لیکن آپ کے ساتھیوں کو پتا نہیں تھا کہ مسلم شہید ہوئے. اسی وقت روزانہ کی طرح امام مسلم کی بیٹی آپ سے ملاقات کے لیے آئی. جیسے سامنے آئی تو امام علی مقام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لڑکی نے کہا, بابا حسین آپ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. مولا حسین سے صبر نہ ہوا, سینے سے لگا کر کے اس بچی کو رونے لگے, بیٹی تیرے بابا شہید ہو گئے. اتنا سننے کے بعد اللہ اکبر وہ رو پڑی اور پورے قافلے کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا. کوفیوں نے وعدہ خلافی کر لی. وعدہ خلاف کوفی لا یوفی, انہوں نے اپنے سابقہ روایات کے مطابق وہی انہوں نے سلوک کیا. مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا, تم اس نیت سے چلے تھے میرے ساتھ کہ میں کوفہ جاؤں گا, کوفہ کا دارالامارت میرے ہاتھ میں ہوگا. کوفیوں نے بدعہدی کی ہے, وعدہ خلافی کی ہے, سو اب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے, تکلیفوں کے بادل منڈلائیں گے, بڑی پریشانی ہوگی, بڑی مصیبتیں ہوگی. جس کا اندازہ میں کرتا ہوں آپ نہیں کرتے, جسے میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھتے, اس لیے میں تم سب سے کہتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, کچھ لوگ مکے سے ساتھ ہوئے تھے,
ان میں سے کچھ لوگ واپس لوٹ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ سے ساتھ چلے تھے انہوں نے کہا جان دیں گے حسین لیکن تجھے